موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے چچا یسہر کا بیٹا جو کہ قارون تھا، بڑا ہی عابد و زاہد نیک بندہ تھا، اس کا لوگ بڑا ہی ادب و احترام کرتے تھے، بڑا وہ اپنے وقت کا عالم دین تھا، اور قارون عالم دین تھا، عبادت گزار تھا، لوگ اس کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ مگر وہ وقت بھی دور نہیں تھا جب اس قارون کے پاس دنیا کی دولت آئی، اس کے پاس خزانے بڑھ گئے، بڑے پیسوں کا مالک بن گیا، اس نے اپنے محل سونے کے محل بنا لیے۔ مگر اللہ اکبر، جیسے جیسے اس قارون کے پاس دولت بڑھتی گئی، اس کے پاس مال بڑھتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کی دولت کے بارے میں قرآن کے اندر ذکر فرمایا، ایک بہت بڑی جماعت مل کر اگر قارون بادشاہ کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا چاہے تو ایک بہت بڑی جماعت مل کر اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی، اتنی دولت اس کو عطا فرمائی۔ مگر خدا کی قسم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہارون کو زکوٰۃ کے تعلق سے بتایا، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا کہ تب جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا کر، تیرا مال پاک ہو جائے گا، تیرے پیسوں میں برکت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب قارون کہتا ہاں میں زکوٰۃ ادا کر دوں گا۔ جب وہ رات کو بیٹھتا ہے، اپنی زکوٰۃ کا حساب لگاتا ہے، اب آپ اندازہ لگائیے 1,00,000 پر 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، 2 پر تو 5 ہو گئی۔ اسی طریقے سے جیسے جیسے آپ کے پاس اماؤنٹ بڑھتا جائے گا، آپ کی زکوٰۃ بڑھتی جائے گی۔ اب اندازہ لگائیے کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت سے نوازا، ایک بہت بڑی جماعت سے مراد تقریباً 40 آدمیوں کی تعداد میں لوگ مل کر اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے، اس کے خزانوں کی جو چابی جو کنجی تھی وہ مل کر نہیں اٹھا سکتے، تو آپ اس کی دولت کا اندازہ لگائیے۔ جب قارون نے رات کو بیٹھ کر اپنی زکوٰۃ کا حساب لگایا تو صبح موسیٰ کلیم اللہ سے کہتا ہے، ارے اللہ کے نبی، یہ تو انکم ٹیکس ہو گیا، آپ تو میرا مال وصولنا چاہتے ہیں، یہ تو بہت بڑی تعداد میں زکوٰۃ بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ قارون جو اپنے وقت کا توریت کا عالم دین تھا، اپنے وقت کا متقی اور پرہیزگار تھا، اپنے وقت کا لوگ اس کا ادب و احترام کرتے تھے، اور خود موسیٰ کلیم اللہ کے چچا یسہر کا بیٹا قارون تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اب وہ قارون ہرس میں آ گیا، لالچ میں آ گیا، دنیا کی دولت کے چکر میں پڑ گیا، اب اس کو زکوٰۃ زیادہ نظر آنے لگی، اور وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے زکوٰۃ کے لیے انکار کر بیٹھا۔ اللہ کے کلیم نے اللہ کا پیغام دیا، اللہ کا راستہ بتایا، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ بتایا۔ اب وہ قارون کہتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی دولت ہے، لگتا ہے موسیٰ کلیم اللہ ہمارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں، ہماری دولت کو لینا چاہتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ جو ابھی تک آپ کے چچا کا بیٹا تھا، جب آپ نے اس سے زکوٰۃ طلب کی تو اب وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا بہت بڑا دشمن بن بیٹھا، اور لوگوں کو موسیٰ کلیم اللہ کے خلاف برگلانے لگا، ان کے خلاف بہکانے لگا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہمارے مالوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، ہمارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ اور اس کی نفرت اتنی بڑھ گئی کہ اس نے ایک بدکار عورت کو اپنی دولت اور شہرت کے لالچ میں، ہرس کے لالچ دے کر ایک عورت کو آمادہ کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، نمازیوں کو خطبہ دے رہے ہیں، اور اس خطبے کے دوران حضرت وہ قارون جو تھا، جو اللہ کے دین کا مخالف ہو گیا، موسیٰ کلیم اللہ پہ تہمت لگاتا ہے، اے موسیٰ، میں نے سنا کہ تم نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، ارے میں نے کس کے ساتھ بدکاری کی ہے؟ وہ کون سی عورت ہے؟ ذرا میرے سامنے تو پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ اس نے قارون نے انتظام تو پہلے ہی کر رکھا تھا، فوری طور پر اس عورت کو موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے پیش کر دیا گیا اور پوچھا